السلام علیکم، میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کے واقعے کے بعد اب 10 دن کے اندر آرمی چیف نے اس معاملے کی تحقیقات مکمل کرنے کا حکم دے دیا ہے، جس کے بعد آئی جی سندھ نے اپنی چھٹی مؤخر کر دی ہے اور تمام افسران سے کہا ہے کہ وہ سب بھی وسیع تر قومی مفاد میں اپنی چھٹی کی درخواستیں 10 دن کے لیے روک دیں جب تک انکوائری کے نتائج سامنے نہیں آ جاتے۔ آج وزیر اعلیٰ سندھ نے پولیس افسران کو کام جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ دوسری طرف وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ سندھ پولیس کے افسران بلاول ہاؤس کے اشارے پر چھٹی پر گئے اور وفاقی وزیر اطلاعات شبری فراز نے بھی ایسا ہی کچھ کہا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک طرف بلاول بھٹو جا کے ملتے ہیں پولیس والوں سے اور پھر وہ ان کی چھٹیاں کینسل کروا دیتے ہیں، تو مجھے تو اس میں کوئی کافی دال میں کالا نظر آتا ہے کہ اس میں سندھ حکومت کا کوئی بڑا ہی سینسٹر قسم کا کوئی رول ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں بیکاز یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان سے کچھ بھی توقع ہے۔ جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس واقعے کو ریاست کے اندر ریاست کا شاخسانہ قرار دیا ہے۔ ہم سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں، اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کے افسران نے جو اصولی سٹینڈ دیا ہے یہ ان کا حق تھا، جو اصولی سٹینڈ لیا ہم ان سے بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اگر اس ملک میں آئین کی بالادستی ہوتی تو چاہیے یہ تھا کہ اس ملک کا وزیر اعظم صوبے کے وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کرتا، ان سے حقیقت جاننے کی کوشش کرتا اور اس کو حل کرتا۔ دونوں وفاقی ادارے جس میں پاکستان رینجرز ہیں اور انٹر سروس انٹیلیجنس ہے، یہ دونوں ادارے وزیر اعظم کو رپورٹ کرتے ہیں۔ جب وہاں سے کوئی بات نہیں بنی، کوئی کوشش نہیں ہوئی کہ اس معاملے کی تہہ تک پہنچا جائے، تو چیئرمین بلاول صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے فوج کے سربراہ سے گزارش کی، آئی ایس آئی کے سربراہ سے گزارش کی یہ ملک کے معاملات کہاں پر جا رہے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ملک میں آئین کیا کہتا ہے۔ آج اس ملک کے وزیر اعظم نے فوج کو بھی اپنی سیاست میں ملوث کر دیا۔ فوج کا کوئی اثر اس معاملے پر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے، لیکن آج جو مصالحت کی کوشش ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہیں۔ کوئی ریڈ لائنز ہونا چاہیے جو کراس نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس انسیڈنٹ میں بہت سے ریڈ لائنز کراس ہوئے جو پریسیڈنٹس اب نہیں بننا چاہیے۔ اس معاملے کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کس طرح دیکھتے ہیں، اسی حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے سلیم واحدی کو، جو سابق پولیس افسر ہیں اور پاکستان میں پولیس میں ہونے والے اصلاحات کے بارے میں کتاب بھی لکھ رہے ہیں اور پولیس ٹریننگ بھی دیتے رہے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ریٹائرڈ میجر جنرل اعجاز ایوان صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں، اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، اور سید حیدر امام رضوی سندھ بار کونسل کے وائس چیئر پرسن ہیں۔ سندھ بار کونسل نے آج آئی جی سندھ کے اغوا کے واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی کی بات ہے کہ سارے معاملے میں عدلیہ خاموش تماشائی بنی رہی۔ بار کونسل نے چیف جسٹس سے درخواست کی ہے کہ اس واقعے کا از خود نوٹس لیں۔ سب سے پہلے سلیم واحدی صاحب آپ کی جانب آؤں گی، ہم نے کبھی پاکستان کے اندر یہ واقعہ ایسے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے۔ اٹ از انپریسیڈنٹڈ فار پاکستان کہ اس طرح اتنی بڑی تعداد کے اندر پولیس والے جو ہیں وہ کہیں کہ ہم چھٹی پہ جا رہے ہیں، اب ہم کام نہیں کر سکتے، ہماری تضحیک ہوئی ہے۔ مجھے یہ بتائیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس وقت پولیس اہلکاروں کا جو ایک مورال ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اوکے، تھینک یو، آپ نے بلایا۔ میری نظر میں کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ پولیس جو ہے وہ ایک ڈسپلنڈ آرگنائزیشن ہے اور ہمیشہ ڈسپلن سے چلی ہے، مگر جو میرا ایکسپیرینس ہے کہ اوور دا ایئرس ہمیشہ گورنمنٹس بھی، میڈیا بھی، جوڈیشری بھی، بیوروکریسی بھی اس کو ہمیشہ اسکیپ گوٹ بنانے کی کوشش کی ہے، بجائے یہ پوچھنے کے کہ جی کیا وجوہات ہیں کہ یہ ایسی صورتحال پیش آ رہی ہے۔ تو کوئی اس میں دباؤ پریشر کا سوال ہی نہیں اٹھتا میری نظر میں۔ میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ نہ میں نے کسی سے بات کی ہے، یا آئی جی سے یا ڈی آئی جی سے یا کسی افسر سے۔ جو سن رہے ہیں میڈیا پہ غالباً اس میں کوئی حقیقت ہوگی، نہیں تو بالکل کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوا۔ I don't think kidnapping is a proper word to use, but maybe he was compelled to attend some place, and I think the manner in which it was done, right, which I don't know for a fact what it was, but it is, here is a commander of
force which is of 140,000 men. And if the state apparatus can treat him in such a manner, so it is a bit regrettable. میں سن رہا تھا کسی اور چینل پہ لوگوں کو کہ جی اس میں ضرور کوئی مسئلہ ہے, اس میں کس نے کس کو حکم دیا, کس نے دال میں کالا ہے, اس طرح کی باتیں. سوال یہ ہے کہ ایک ایکشن آیا, اٹ واز اے ویری نیچرل اینڈ غیرت مند رسپانس فرام دا پولیس آفیسرز اینڈ اے ٹوٹلی لیگل رسپانس. سوال یہ ہے کہ کوئی ہڑتال وغیرہ پہ جانے کا نہیں ہے, دے آر این اسینشیل سروس, مگر ایسے حالات اگر پیدا ہوتے ہیں جس میں ایک غیرت مند پولیس افسر سمجھے کہ جی اس حالات میں میرے لیے کام کرنا مشکل ہے, تو میں بالکل میرا جو لیگل حق ہے میں اس کو استعمال کروں اور بولوں کہ جی میرے سے یہ نہیں ہو سکتا, مجھے آپ چھٹی دے دیں, اور جو کر سکتا ہے اس طرح کا کام اس کو آپ بلا لیں. مگر سلیم واحدی صاحب ایک بات بتائیے کہ اس کے اوپر اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم چونکہ آئی جی سندھ کو اپوائنٹ کرتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ فون کرتے اور اس مسئلے کا حل ڈھونڈتے. آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کس نے کس کو فون کیا, مگر اتنا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کوئی کانسپریسی یا اس طرح کی کوئی چیز کا سوال نہیں اٹھتا. پولیس چلتی ہے قانون کے اوپر, جو لا آف دا لینڈ ہے. جو بھی گھسا اتنا اچھا نہیں ہے اور اس کی بہت امپروومنٹ کی ضرورت ہے, مگر اسی پہ ہم چل سکتے ہیں, اور اس پہ ہم کو چلنے کی میری نظر میں مور دین ناٹ آفن اس کی اجازت نہیں دی جاتی ہے. قائد اعظم پہ ہلڑ بازی ہوئی مزار پہ, اور ایک ہے آرڈیننس قائد اعظم مزار پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس آرڈر. جی جی بالکل ٹھیک ہے, لا پاس بائی دا تھنگ, اور اس میں قانونی طور پر انہوں نے کہا کہ جی ادھر کوئی بے حرمتی ہو تو 3 سال کی سزا ہے. صحیح ہے, پولیس والے گھبراتے ہیں, ایس ایچ او گھبراتا ہے جب بڑی شخصیتیں انوالوڈ ہو, تو وہ رائے لیتا ہے کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا قانونی فرض ہے کہ وہ کرے, مگر کیونکہ اتنی ایک طریقے سے کمزور کر دیا ہے پولیس کو, تو وہ ذرا پوچھ گچھ کر کے کرتے ہیں, اور یہ بار بار یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. ہمیں یہ پولیس کو اسکیپ گوٹ بناتے تو ایس ایچ او نے پوچھ لیا, مگر ایک دفعہ کیس داخل ہو گیا ہے تو اس کے بعد کوئی اس میں جلد بازی کی کوئی ضرورت میرے نظر میں نہیں ہے. داخل ہو گیا کیس, تفتیش ہوگی, گرفتاری ہوگی, چلان ہوگا. اب ہوا کیا, گرفتاری ہوئی, اور میرے نظر میں تو گرفتاری کے ساتھ ساتھ ان کی بیل بھی ہو گئی. تو the whole exercise was one of futility. So it makes no sense to me. Yes, مگر اس کے بعد جو بات چیت ہوئی ہے میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب اور جو اپوزیشن نے تقریریں کی ہیں, اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب اس معاملے کے اندر دخل اندازی کر لیتے یا اس کی رسپانسبلٹی لے لیتے یا کہ آئی جی سندھ کو کال کرتے تو یہ معاملہ بہتر طریقے سے ہو سکتا تھا. جس طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی وہ نہ ہوتا. آپ کی رائے کیا ہے؟ منیجر تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جو کچھ کہا جا رہا ہے, جو کچھ میڈیا پہ سامنے آ رہا ہے, حقائق اس طرح کے ہو نہیں سکتے جس طرح بیان کیے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آئی جی سندھ بہت سینئر افسر ہیں, گریڈ 22 کے آفیسر ہیں اور بہت ایکسپیرینسڈ پولیس افسر ہیں, تبھی تو وہ میرٹ پہ اس بڑی اپوائنٹمنٹ پہ تعینات ہیں. قانون کی آگاہی بھی وہ رکھتے ہیں, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح جس طرح کہا جا رہا ہے کہ انہیں کڈنیپ کیا گیا, ان کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا, پھر 2 آدمی ان کے گھر گھس گئے, یہ آئی جی کے گھر پہ گارڈ ہوتی ہے, آرمڈ گارڈ ہے پریزنٹ انوائرمنٹ میں, اور اس آرمڈ گارڈ کے ہوتے ہوئے 2 آدمیوں کا گھر میں گھس جانا بعید از قیاس ہے. دوسری بات, جب اتنے سینئر افسر کے گھر میں رات کو کوئی 2 بجے جائے تو گارڈ اسے روکتی ہے, اور پھر اندر سے اجازت لینے کے بعد آدمی اندر جا سکتے ہیں, کوئی اس طرح جا نہیں سکتا. اگر فرض کریں ان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا ہے کسی بھی ادارے نے, جی, تو جو پولیس آئی جی پولیس ہیں وہ اس وقت چیف منسٹر کو ٹیلی فون کر سکتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے گھر پہ, آئی ایم دا آئی جی, میرے گھر کو کن لوگوں نے گھیراؤ کر لیا ہے. پھر وہ انٹیریئر منسٹر بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو کال کر سکتے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, آئی ایم دا سٹنگ آئی جی, اور میرے گھر کا گھیراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے. میجر جنرل صاحب آپ سے صرف آئیڈیل نہیں ہے جو آپ ڈسکرائب کر رہے ہیں, آپ کو تو پتا ہے پاکستان ان قوانین کے تحت کہاں چلتا ہے. سوال یہ ہے کہ از اٹ پاسبل جو انکوائری کا آرڈر کیا گیا ہے چیف آف آرمی سٹاف نے, آفٹر آل یہ کہا ہے کہ جی اس بات کی انکوائری کریں,
مجھے یہ بتائیے کہ یہ چونکہ ایک فوج کا اپنا ڈسپلن ہوتا ہے، یہ ممکن ہے کہ وہاں جو افسر ہیں وہ اپنی طور کے اوپر آن دیئر اون جو ہے یہ سب کچھ کر سکیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے۔ کچھ بھی آن دیئر اون نہیں ہو سکتا، کچھ بھی آن دیئر اون نہیں ہوتا، اور یہ فوج کا ڈسپلن ہی تھا جس دن جہانگیر کرامت سے پرائم منسٹر نواز شریف نے استعفیٰ مانگ لیا تھا این ڈی سی میں ایک سپیچ کرنے پر، تو 8 کور کمانڈرز نے لیو کی اپلیکیشن نہیں دے دی تھی۔ جو یہ بحران پیدا ہوا ہے اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ دیکھیں، اس کی ذمہ داری، پہلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ اس چیز کے حقائق جانے بغیر ذمہ داری نہیں کہا جا سکتا کہ کون ذمہ داری ہے، بیکاز یہ جو میں چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں یہ ہو سکتی تھیں، آئی جی یہ آپشنز ایکسرسائز کر سکتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں دی؟ کیا انہیں گن پوائنٹ پہ لے جایا گیا؟ کیا انہوں نے اریسٹ وارنٹ سائن کرنے تھے یا نہیں کرنے تھے؟ تو یہ سب چیزیں جب تک نہیں، پھر کہا جا رہا ہے پرائم منسٹر انوالو ہوں، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جو ایک صوبے کی حکومت کو مورلی لیڈ کرتے ہیں، اگرچہ چیف منسٹر وہاں موجود ہیں، انہوں نے آرمی چیف سے اور آئی ایس آئی سے کیوں ریکویسٹ کیا کہ آپ اس میں پروب کرائیں؟ وائی انہوں نے یہ ریکویسٹ پرائم منسٹر سے کیوں نہیں کی کہ پرائم منسٹر صاحب اس پہ تحقیقات کرائیں، یہ ایسا کیوں ہوا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں آئی جی سندھ کی ریسپانسبلٹی تھی کہ اپنے ادارے کو میوٹنی کی طرف لے جانے کی بجائے ان کو ڈسپلن کی ایڈوائز کرتے کہ یو کیپ آن ورکنگ، میرے اوپر پریشر ہے، میرا یہ ریسپانس ہے، اگر وہ اپنا ریسپانس دے دیتے تو آئی وڈ ہیو اپریشیٹڈ ہم۔ اس طرح سینئر افسر اداروں کو میوٹنی کی طرف لیڈ کر کے نہیں لے جاتے۔ جی، جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے میوٹنی، جس کا ترجمہ بغاوت ہے، میرے ساتھ یہاں پہ سید حیدر امام رضوی صاحب بھی شامل ہیں اور وہ وائس چیئر پرسن ہیں سندھ بار کاؤنسل کے۔ سر، آپ نے جو آج ریزولوشن پاس کی ہے، بلکہ سندھ بار کاؤنسل تمام نے ایک ریزولوشن پاس کی ہے، بڑی سخت الفاظوں میں آپ نے یہ کہا ہے، انفارچونیٹلی the judiciary of Pakistan has remained silent spectator in the face of this creeping martial law. The Bar Council calls upon the Chief Justice of Pakistan therefore to urgently take suo motu notice of this ongoing crisis. اور آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ نوٹسز جاری کیے جائیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں اور جو وائس کاؤنسل کے جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی۔ اتنا سخت آپ نے جو ایک رد عمل دیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو میں ایک چیز میں کلیئر کرنا چاہوں گا۔ ریزولوشن کی آپ نے بات کی، ایک تو بات یہ ہے کہ آئی جی پی کے گھر پہ بھی جو ہمارے ایک محترم فرما رہے تھے کہ آئی جی پی کے پاس بڑی پروٹیکشنز ہوتی ہیں اور ان کے گھر پہ 2 افراد کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ، ہم کسی فرسٹ ورلڈ میں نہیں رہ رہے، اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس میں پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی لوگ داخل ہو کے سٹنگ پرائم منسٹر کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں باہر۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس ملک کی جوڈیشری نے ایک ایسا فیصلہ دیا جس میں ایک منتخب وزیر اعظم کو تختہ دار پہ چڑھا دیا۔ اس ملک کی تاریخ گواہ ہے کہ اس میں ایک سٹنگ چیف جسٹس کو آپ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا ہے اور اس کو گھر میں ڈیٹین کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آئی جی کیا بیچتا ہے؟ اس کے گھر پہ اگر کوئی آ جاتا ہے اور اس کی سیکیورٹی اور یہ کچھ بھی نہیں بیچتی۔ تو یہ تو ایک بات میں واضح کر دوں بیفور کمنگ ٹو مائی ریزولوشن کہ اگر آئی جی پی کے ساتھ اس طرح سے ہوا ہے اور جو رپورٹ میڈیا پہ آئی اور جس کی کوئی کانٹراڈکشنز نہیں آئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا آپ ایک عمل ہو اور اس کے اندر جوڈیشری بالکل خاموش بیٹھی رہے۔ جوڈیشری آپ کی شراب کی بوتلوں پہ اگر کسی فنکارہ کے پاس سے نکل آئے تو سو موٹو لے لیتی ہے، اور ایک صوبے کی اتنی بڑی پولیس فورس لیو اپلیکیشن دیتی ہے کہ جی وہ ہم جا رہے ہیں، اور وہ بھی سارے آپ کے سینئر آفیسر آئی جی سے لے کر نیچے تک کے وہ سینئر آفیسر کہتے ہیں کہ جی ہمیں 2 مہینے کی چھٹی دی جائے، مہینے بھر کی چھٹی دی جائے۔ وہ اتنے ڈی مورلائز ہیں اور چھٹی اس لیے لے کے نہیں جا رہے کہ وہ سواد گھومنے جا رہے ہیں جی، انہوں نے بڑا ریزن دیا۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ اس ملک کے اندر رول آف لا ہے، سندھ بار کونسل ہو یا کوئی بکلا کی فٹرنیٹی ہو، میں سمجھتا ہوں کوئی بار ایسوسیشن ہو، یہ تو سب کی ذمہ داری تھی، خیر بہرحال، لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جوڈیشری کا کام تھا۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے کہا ہے چیف جسٹس صاحب کو کہ اس کا از خود نوٹس بھی لیا جانا چاہیے۔ سلیم واحدی صاحب، آپ نے بات سنی کہ بار کاؤنسل کی بھی ریزولوشن ایک آ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تو وزرائے اعظم کے گھروں کے اوپر ایک طریقے سے دھاوا بول دیا گیا ہے ماضی کے اندر، تو آئی جی اس کے اندر کیا چیز ہے؟
کس پوزیشن میں ہے آج پولیس؟ اس لیے چونکہ بحران تو پیدا ہو گیا ہے اور پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں تو اس کی مثال نہیں ملتی. اب جو اپوزیشن کہتی ہے کہ ریاست کے اندر ریاست ہے، کیا واقعی میں ریاست کے اندر ریاست ہے؟ اور آپ کا جو پولیس والے ہیں ان کا کام کیسے مشکل ہو جاتا ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ میں پولیس افسر کی طرف سے دیکھتا ہوں اور پولیس کی طرف سے دیکھتا ہوں کہ اتنے ہم فخر سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھو شرطے کو گلف میں وہ ایک آدمی ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر دیتا ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پولیس کو پوری اسٹیٹ کی فل سپورٹ ہوتی ہے اور بیکنگ آف دا گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہے. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی دیر از ناٹ دیٹ کیس. جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے پھر وہ پولیس والے کو فٹ بال بناتے ہیں، کبھی آئی جی کو نکال دیتے ہیں، ڈی آئی جی سسپینڈ، ڈسمس، جیل. یہ تو ایک لمبی کہانی ہے جو کئی سالوں سے کوئی بھی پولیس افسر آپ کو بتا سکتا ہے. کہ آج پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں کہ پی 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 بھی اور کیا کہتے ہیں پی ایم ایل این بھی جی ہم سپورٹ کرتے ہیں پولیس کو اور ہم سلوٹ کرتے ہیں. کبھی آج تک پہلے نہیں کہا کسی نے. جب ہر بار کرائسس آتی ہے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی ہے. سو ریاست میں ریاست کا مجھے کوئی علم نہیں ہے. اس مسئلے کا حل کیا ہے سلیم صاحب؟ یہ انکوائری ڈو یو تھنک اٹ ول بی انف؟ بالکل بھی نہیں ہوگی جی. انکوائری مطلب میری نظر میں نہیں ہوگی، شاید میں غلط ہوں. کوئی آپ کسی کو لالی پاپ دے دیں، کوئی ایسی تو چیز تھوڑی ہے کہ انکوائری سے. یہ تو ایک سیریس معاملہ ہے، اس کو سیریسلی ڈسکس کرنا چاہیے. اس کو پولیس افسروں کو ساتھ سب ایجنسیز کو ملیں اور کہ جی ہم کس طرح اس کو ایفیکٹو بنائیں پولیس کو. جو اس کی ڈی مورلائزیشن ہے ایک انکوائری سے ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، اس سے میری نظر میں فرق ایسا نہیں پڑے گا کہ وہ morale ان کا بوسٹ ہو. morale ہوتا ہے بائی پراپر لاز، بائی پراپر پروسیڈرز اینڈ بائی پراپر سپورٹ آف دا پولیس. اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ جی ہم سندھ پولیس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم سلوٹ کرتے ہیں. دیٹ از بے معنی. ان کو پراپر طریقے سے پولیس کو امپروو کرنے کی طرف سے اور پولیس افسروں کی رائے لی جائے کہ جی ہاؤ ڈو وی امپروو morale. آل رائٹ. میجر جنرل صاحب، سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انکوائری ہے وہ ناکافی ہوگی، انکوائری کے معاملات حل نہیں ہوں گے. آپ کو پولیس والوں سے بھی ڈائیلاگ کرنا ہوگا، ان سے بھی بات چیت کرنی ہوگی کہ ہم کیسے معاملات بہتر کریں. منیزے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پولیس ایک باعزت اور ذمہ دار ادارہ ہے. اس مسئلے کا حل آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ انویسٹیگیشن، جسٹ انویسٹیگیشن. آپ سمجھتے ہیں انویسٹیگیشن کافی ہوگی؟ جی انویسٹیگیشن ول بی فالوڈ بائی دی پنشمنٹ. It will not stop at investigation. پنش کون؟ پنش آپ کس کو کریں گے میجر جنرل صاحب؟ پنش کس کو کریں گے؟ جو مجرم ہوگا. مجرم کون ہوگا؟ جو جس نے مبینہ طور پہ اغوا کیا آئی جی سندھ کو. You and me cannot decide منیزے. All right. اسی لیے انویسٹیگیشن ہے جس میں پولیس افسرز ہوں گے، آرمی افسرز ہوں گے، سول گورنمنٹ کے افسرز ہوں گے سندھ کے. جب وہ بیٹھ کر تعین کریں گے کہ اس میں کس کی غلطی ہے اور کون مجرم ہے تو پھر اس کو سزا ملے گی. Nobody is above law. اوکے سید حیدر امام رضوی صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب کو سو موٹو نوٹس لے لینا چاہیے اس معاملے کا، مگر عدالتوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ کئی عرصے تک معاملات لٹکے رہتے ہیں. اور کیا سیاسی معاملات کا حل صرف عدالتوں سے ہی نکلے گا؟ کیا امید ہے آپ کو عدالتوں سے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنا اس میں معاملات یہ ہیں کہ ایک آپ کی بیوروکریسی کا حصہ امپورٹنٹ جو رول پلے کرتا ہے وہ بیسیکلی اس وقت وکٹم ہے. اور عدالتوں سے امید کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ چیف جسٹس صاحب ایک فل کوڈ بنائیں اور یہ بیسیکلی 2 ججز کی بینچ اور 3 ججز کی بینچ اس کو نہ سنے، ایٹ لیسٹ 5 یا 7 ججز کی بینچ اس کو سنے. اس میں تمام نمائندوں کو شامل کریں جو پاکستان بھر کے منتخب نمائندے یہ جو ہماری لیگل فٹرنیٹی کے. اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں انویسٹیگیشن آرمی چیف صاحب نے بھی کہا ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. بالکل وہ انویسٹیگیشن کرائیں اپنے اینڈ پہ اور اس میں تمام اپنی فنکشنریز کو شامل کر کے انویسٹیگیٹ کریں. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو اچھا اقدام ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ
اس بات کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جوڈیشری جو ہر چیز سے آگے بات کرتی ہے اس چیز سے گزشتہ 2 روزوں سے کیوں خاموش ہے. بہت بہت شکریہ حیدر صاحب. میجر جنرل اعجاز اعوان صاحب, سلیم وائدی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, کم از کم سلیم وائدی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو انکوائری ہے وہ ناکافی ہوگی. اس وقت پولیس کے جو قوانین ہیں اس کی اصلاحات کی ضرورت ہے اور پولیس کو ان کانفیڈنس لینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کا جو ایک مورال جو ڈاؤن ہوا ہے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی حل نکل سکے. ادھر ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے مذہب کی جو جبری تبدیلی کے حوالے سے واقعات سندھ کے اندر ہو رہے ہیں اس کے بارے میں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز کمیشن فار مائنورٹیز رائٹس اور سینٹر برائے سوشل جسٹس کے مطابق پاکستان میں 2013 اور 2019 کے درمیان 156 مذہب کی جبری تبدیلی کے واقعات پیش آئے. ان میں زیادہ تر تعداد کم سن بچیوں کی تھی. کئی ہندو لڑکیاں زیادہ تر 12 سال کی تھیں اور یہ واقعات سندھ میں ہندو لڑکیوں کے ساتھ عام طور پر پیش آتے ہیں. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جبری مذہب تبدیلی کا شکار زیادہ تر ہندو جوان لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی شادیاں بھی بعد میں مسلمان آدمیوں سے کر دی جاتی ہیں. ایک بل بھی پیش ہوا تھا جبری مذہب کی تبدیلی کے خلاف, پر وہ سندھ اسمبلی سے پاس ہونے کے باوجود گورنر سندھ نے اس پر دستخط نہیں کیے چونکہ اس کے اوپر مذہبی جماعتوں نے احتجاج کر دیا تھا. اس پس منظر میں ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی تاکہ ان واقعات کا حل ڈھونڈا جا سکے, پر اس کمیٹی کے سربراہ جناب انوار الحق کاکڑ نے بیان دیا کہ لڑکیاں کچھ حد تک اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر لیتی ہیں, پر ہندو برادری یہ سوال کر رہی ہے کہ مرضی سے مذہب تبدیل کرتی ہیں یا ان پر دباؤ ڈالا جاتا ہے جس میں ریاست دباؤ ڈالنے والے کا ساتھ ہی دیتی ہے. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مذہب کی جبری تشکیل دی گئی پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن ہیں. ویر جی کوہلی ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سماجی کارکن ہیں, انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے سینئر رکن ہیں اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی برائے ہیومن رائٹس جو ہیں اس کے حوالے سے بھی اپوائنٹڈ ہیں. سینیٹر کاکڑ صاحب, جو ہندو برادری سوال کر رہی ہے وہ تو میں نے آپ کو کچھ بتا بھی دیے, مگر ایک اور سوال وہ کرتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں جو ہیں وہی کیوں فورس کنورژن کا شکار ہوتی ہیں, جو آدمی ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں ہوتے, جو بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی, تو پھر وہی کیوں اپنی مرضی سے کرتی ہیں. بہت شکریہ. دیکھیں منظر, جب یہ پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی, پرائم منسٹر سندھ کے وزٹ پہ تھے اور وہاں پہ ہندو کمیونٹی کے جو لیڈرشپ تھی انہوں نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا تھا اور اسی کے نتیجے میں فیکٹ فائنڈنگ بھی اور لیجسلیٹو بزنس میں اپنا رول پلے کرنے کے لیے اگر اس میں کہیں پر کوئی سکم اس حوالے سے ہے, کوئی نان ایگزسٹنٹ لاز ہیں, یہ کمیٹی تشکیل دی گئی اور یہ اس کا مینڈیٹ تھا. ایک تو جو کنسنسس ہمارے ہاں آیا جو کہ میجورٹی مسلم کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی دونوں میں تھا کہ جو کنورژن ہے جو ولنگلی ہے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں. ایشو اس وقت آتا ہے اگر اس میں جبر کا ایلیمنٹ, مگر اس کو آپ ڈٹرمن کیسے کریں گے؟ سوال یہ تو ہے. بالکل درست کہہ رہی ہیں آپ. اور دیکھیے نا کہ سندھ کے اندر ایک اور کمپلیکیشن ہے, اس کے اندر ایسا ہے کہ اگر آپ 18 سال سے کم آپ کی عمر ہے تو آپ شادی نہیں کر سکتے. اور ہم نے کیا دیکھا کہ سندھ کے اندر ایسی خواتین تھیں, ہندو خواتین, مسلمان آدمیوں سے شادی کی اور ان کو پنجاب میں آ کے انہوں نے اپنا نکاح پڑھا. یقیناً ایسا ہوا ہے. میں وہی اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں کہ یہ تمام مسائل ہمارے سامنے آئے. اس میں جو ہمیں ایڈمنسٹریشن, جو پروونشل ایڈمنسٹریشن سندھ کی تھی, انہوں نے ڈیٹا پرووائڈ کیا, بریفنگز ہمیں دیں. اب ہوتا کیا ہے, میں آپ کی توسط سے آپ کی ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جو وکٹمز ہوتی ہیں, خواتین یا بچیاں جو ہوتی ہیں, ان کی فیملیز کے پاس جو ٹول ہوتا ہے ٹو اسٹاپ دس پروسیس, وہ کہتے ہیں کہ یہ بچیاں کڈنیپ ہوئی ہیں, اغوا ہوئی ہیں. یہ لا کا ایک ٹول ہے, ایگزسٹنگ لا میں بھی کسی کو بھی کڈنیپ کرنا جرم ہے جی. اور ساتھ میں وہ انڈر ایج کلیم کرتی ہیں کہ یہ انڈر 18 ہے اور ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں. اچھا, جو دوسری طرف ٹول استعمال ہوتا ہے وہ بھی لافل ٹول ہے, وہ نکاح کا ڈاکومنٹ سامنے لے آتے ہیں اور 164 میجسٹریٹ کے سامنے یا ایون ہائی کورٹ کے جج کے سامنے بہت سارے کیسز میں ہوا ہے. وہاں پہ بچی جب اپنا کانسنٹ شو کر دیتی ہے کہ میں نے اپنی مرضی سے یہ شادی کی ہے اور اس کے نتیجے میں کنورٹ بھی ہو گئی ہوں. نہیں, مگر دیکھیے چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو,
اگر اس کی 18 سال سے کم عمر ہے تو سندھ کے اندر تو یہ غیر قانونی ہے. دوسری طرف سے جو ایک جنسی تعلقات کے رشتہ ہے وہ اگر 16 سال سے لڑکی کم ہو تو وہ ویسے ہی ناجائز ہے اور اس کی ڈیتھ پینلٹی ہے. میں آپ کو یہی رسپونڈ کر رہا ہوں کہ وہ قانون اس کی جورسڈکشن سندھ میں ہے، لیکن اگر وہ رحیم یار خان میں جا کے اس کو رجسٹر کرا لیتے ہیں اس میرج کانٹریکٹ کو تو اس جورسڈکشن میں وہ غیر قانونی نہیں ہے. یہی وہ سکم ہے، یہی وہ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنا ہے. مگر اس کے اندر بھی اگر آپ 16 سال سے کم ہو اور اس طرح کے آپ کے تعلقات ہیں تو وہ ریپ کے زمرے میں آ جاتا ہے. ویر جی کوہلی صاحب، فورس کنورژنز کی بات ہے، اس کے حوالے سے تو سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل بھی ٹیبل ہوا تھا مگر وہ پاس بھی ہو گیا، گورنر سندھ نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے. اب معاملہ ادھر کا ادھر ہی ہے اور ہندو برادری یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں اور اسٹیٹ ہمیں کسی قسم کی پروٹیکشن نہیں دیتی، بلکہ جو دباؤ ڈالنے والے ہیں، جو اغوا کرنے والے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ ان کا ساتھ دیتی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بالکل سندھ گورنمنٹ نے بل پاس کیا اسمبلی سے اور پھر گورنر کو دیا اور پھر گورنر نے صحیح نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ مذہبی جماعتوں نے پروٹیسٹ کیا اور کچھ فتوے بھی جاری ہو گئے کہ بھائی جو کنورژن کی ایج لمٹ ہے وہ آپ طے نہیں کر سکتے، کیونکہ 8 سال کا بھی مثال ملتا ہے اور اس طرح کی کوئی چیزیں آئی سامنے. تو اس وجہ سے پھر جب وہ مذہبی دباؤ آیا تو پھر وہ بل بیچ میں رہ گیا اور وہ قانون کی شکل نہیں اختیار کر سکا. خیر تو لیکن جو ہندو کمیونٹی کا جو اس پر موقف ہے اور جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ کہتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم انٹرنیشنل لاز اور جو نیشنل لاز ہیں ان کو آن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جب 18 سال ایج لمٹ ہو جائے تو اس کے بعد اگر بچی اپنی ول سے وہ کنورٹ ہوتی ہے تو ہم اس کسٹم میں اور ریت و رسموں میں نہیں پڑتے. اس بچی کا یا بچے کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی جہاں مرضی شادی کرے، کنورٹ ہو، جو مرضی مذہب اپنا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ جب وہ اپنی مرضی سے اگر وہ گیا ہے یا گئی ہے اور پھر وہ جب وہ وہاں سے کنورٹ ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو پھر وہ 6 مہینے 1 سال تک وہ کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی کبھار 1-2-4 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو وہاں سے ایک ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپنی مرضی کی اسٹیٹمنٹ، ان کی مرضی کی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی تب تک وہ کورٹ میں پیش نہیں کرتے. یہ اعتراض ہے ہندو برادری کو اور یہ بہت سارے ایسے کیسز میں ایسے ہوا ہے. دوسری طرف سے پاکستان نے یونیورسل آف ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں جو عالمی طور پہ بچے کی جو عمر ہے اس کو 18 سال کی اوپر تعین کرتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے اس کی ڈسکرپشن ہے کہ وہ 18 سال کا ہو. اس سے پہلے شادی کرنا جو ہے وہ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس اور چائلڈ رائٹس کے جتنے بھی قوانین ہیں جو UN کے ساتھ ہم نے سائن کیے ہیں اس کی خلاف ورزی ہے. اس حوالے سے حکومت کیا کرے گی؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک. سینیٹر کاکڑ صاحب، اب سوال یہ ہے کہ چاہے وہ لڑکی ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، اس کی ایج کے اوپر اگر ہم آ جائیں تو پاکستان نے بہت سارے کنونشنز UN کے ساتھ سائن کیے ہوئے ہیں. اب آر وی بیہولڈن ٹو دوز کنونشنز کہ ہم ان کو بالکل نظر انداز کر سکتے ہیں؟ چونکہ اس کے مطابق تو بچے کی عمر 18 سال ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے بچہ تو ظاہر ہے شادی نہیں کر سکتا. وہ بالغ جب ہوتا ہے، ایڈلٹ جب ہوتا ہے تب بھی شادی کر سکتا ہے. سندھ کے اپنی جو لاز ہیں اس کے اندر 18 سال ہیں. پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں 16 سال کی لڑکی کی عمر کی شادی کی. ہماری کمیٹی نے جو 2 رسپانسز ان کو تجویز کیے، ایک ایڈمنسٹریٹو رسپانس تھا اور دوسرا لیجسلیٹو رسپانس ہے. ایڈمنسٹریٹو کیا تھا؟ ایڈمنسٹریٹو رسپانس میں جو ہم نے وہاں پہ ہماری فائنڈنگ میں آیا کہ سکھر اور گوٹکی میں خصوصی طور پہ 2 گینگز تھے. ایک میاں مٹھو صاحب کے نام کے حوالے سے تھا اور دوسرا سرندی صاحب کے حوالے سے تھا کہ یہ ایک انوائرمنٹ شیپ اپ کرتے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، پروٹیکٹ کرتے ہیں، جس وجہ سے یہ فیملیز بالکل ڈائیورس ہو جاتی ہیں فرام دیئر چائلڈ اور ان کا کوئی ایکسس نہیں رہتا. ہم نے سندھ حکومت کو، سندھ کی انتظامیہ کو یہ تجویز کیا. اب وہ بھی جو کچھ کر رہے ہیں، کوئی لا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر ان کو چارج کر سکیں. کوئی وہ غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کو قانون کی گرفت میں میں آ رہا ہوں اس پہ. ہم نے ایڈمنسٹریٹو رسپانس ان کو یہ تجویز کیا کہ آپ ان جتنے بھی گروہ ہیں ان سے گفت و شنید ایڈمنسٹریٹولی کریں اور اگر کوئی بچی آتی ہے شی شوڈ بی ہینڈیڈ اوور ٹو دا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور DPO.
جو اگر وہ کنورژن کرنا چاہتی ہے یا شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ رول پروٹیکشن کا ریاست ادا کرے بجائے اس کے کہ کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر کرے. ویر جی صاحب، یہ مسئلے کا حل ہے کہ اگر آپ نے ان گروپس کو ڈس بینڈ کرنا ہے، ایک میاں مٹھا کا گروپ ہے وہ تو آپ سمجھ لیں انفیمس ہے، دوسری طرف اگر اسٹیٹ ایک طریقے سے گارڈین بن جائے اور جو لڑکیاں آ رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ جی یا ان کے اوپر الزام ان کے پیرنٹس لگاتے ہیں کہ جی انہوں نے جبری طور پہ ان کے ساتھ یہ کیا ہے، تو پھر اسٹیٹ ان کی ایک طریقے سے گارڈین شپ لے لے، ان کو کچھ دیر رکھے، پھر وہ آ کے بیان دیں کہ انہوں نے کیا مذہب تبدیل کرنا ہے، کیا شادی کرنی ہے یا نہیں. میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے جو نیا ابھی ہم نے قانون بل تیار کیا ہے، تو ڈرافٹ جو ہم نے تیار کیا اس میں ہم نے یہی لکھا ہے کہ اس میں کم سے کم کوئی 30 یا 40 دن ایسا رکھا جائے بیچ میں جہاں پر وہ نیوٹرل ہونا دونوں پارٹیوں سے نہ ملے. جو بل آپ بنا رہے ہیں اس کے اندر فورس کنورژن کو آپ نے کرمنلائز کیا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل کیا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں اس میں 2-3 یہ کنڈیشنز ہوں کہ جب وہ بچی جاتی ہے، ایک تو بیچ میں ٹائم ہو جب وہ سوچنے کا موقع ملے، اور دوسرا اگر وہ ایڈلٹ ہے اور جا رہی ہے پھر بھی اس کا سیکیورٹی ہونا بہت ضروری ہے. دیکھو کسی کے ساتھ جبر نہیں کر سکتے، وہ تو کرمنل کیسز میں بھی ہے کہ اب جبر نہیں کر سکتے، لیکن آج تک جو کیسز ہمارے پاس ہوئے ہیں اس میں جو جبر ہے اس کو پروف کرنا بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ بچی کی کسٹڈی جس کے پاس ہوتی ہے وہ ان کی مرضی کا اسٹیٹمنٹ. ہم نے اسلامک آئیڈیالوجیکل کاؤنسل اور دوسرے لوگوں کو انوالو کیا تھا، ان کی ڈیلیبریشن سے ہمیں یہی رہنمائی ملی ہے، فائدہ ملا ہے کہ اسلام میں ایک کانسیپٹ ہے ولی کا، کہ ولی کے یا گارڈین شپ کی نتیجے میں نکاح جو ہے وہ ویلڈ ہوتا ہے. اگر ہم اس میں ولی کا تصور لے آتے ہیں تو یہ جو سوشل پرابلم کریٹ ہو رہی ہے کہ بعد میں اگر کسی بچی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جب پیرنٹ کا سٹیک ہوگا اس میرج کے کانٹریکٹ میں، ان کی موجودگی لازمی ہو جائے گی، وہ کنڈیشنل ہو جائے گا، تو ہمارے بہت سارے مسائل وہیں سے حل ہو جاتے ہیں. مگر مجھے ایک بات سمجھائیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو بھی 18 سال سے اوپر ہو، مرد ہو یا عورت، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں. نہیں، یقیناً کر سکتا ہے، لیکن ولی کا جو تصور ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ سینیٹر کاکڑ صاحب، ویر جی کوہلی صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہماری نظر اس بل کے اوپر رہے گی چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندو برادری کے دل کے یہ بہت قریب ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اقلیتوں کے تحفظ کی ضرورت ہے تو ان کی بچوں کو بھی تحفظ ملنا چاہیے. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.